بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو جنات کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، صحیح روایت کے مطابق جنات کے 3 قسم ہیں۔ نمبر 1، پروں والے جنات جو ہوا میں پرواز کرتے ہیں۔ نمبر 2، وہ جنات جو پروں اور سانپ کا روپ دھار لیتے ہیں۔ نمبر 3، جو کہ ایک جگہ مقیم ہو جاتے ہیں اور پڑاؤ ڈالتے ہیں، یعنی انسانوں کی طرح بستی قائم کر لیتے ہیں اور کبھی کوچ بھی کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کتب اس حقیقت کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ جنات کتے، بلی، گائے، گھوڑا، خچر، اونٹ اور گدھے کی صورت بھی اختیار کر لیتے ہیں، کبھی انسانوں اور کبھی حیوانوں، کبھی جانوروں، سانپوں اور بچھوؤں کا بھی روپ دھار لیتے ہیں۔ اب ایک سوال جو کہ عوام الناس کے ذہنوں میں اکثر گھومتا رہتا ہے کہ جنات کا بسیرا اور ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویرانے میں ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت بھی دی۔ اس سے ثابت ہوا کہ جنات ویرانے، کھنڈرات، جنگلات اور گھاٹیوں وغیرہ میں رہتے ہیں۔ ایک اور روایت جو کہ ابن ماجہ میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت الخلاء میں جنات موجود ہوتے ہیں۔ شیطان اور شریر جنات ہمیشہ گندگی کی جگہوں پر پائے جاتے ہیں، اسی لیے بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ گوبر، ہڈیوں اور گندی آلائشوں کی جگہ پر بھی موجود ہوتے ہیں۔ سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلوں میں پیشاب کرنے کی ممانعت اس لیے ہے کہ یہاں جنات موجود ہوتے ہیں۔ جنات کا ایک اور پسندیدہ ٹھکانہ قبرستان بھی ہے۔ آلات موسیقی اور ناچنے والیوں کے ساتھ بھی شیطان جن ہوتے ہیں۔ جنات کی شرح پیدائش انسانوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ انسان ایک پیدا ہو تو جنات کے ہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کمزور ایمان، دین سے دوری، بے نمازی گھرانہ، موسیقی اور رقص میں مشغول لوگ، ناپاک طہارت کا خیال نہ رکھنے والے، پیشاب وغیرہ کے بعد استنجا نہ کرنے والے، ناپاک لباس والے، غسل جنابت میں تاخیر کرنے والے، حیض و نفاس سے فراغت کے بعد غسل میں تاخیر کرنے والی خواتین، درختوں کے سائے میں پیشاب کرنے والے، حیض و نفاس میں استعمال ہونے والے کپڑوں کو گھر میں ہی رکھنا اور ان کپڑوں کو بار بار استعمال کرنا، استنجا کا خیال نہ کرنا، پیشاب کے چھینٹے وغیرہ ایسی وجوہات و اسباب ہیں جو شیطان اور کافر جنات کا حملہ آسان کر دیتی ہیں۔ اگر ان تمام وجوہات و اسباب کا رد کر دیا جائے تو اس مصیبت سے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ ایک اور حقیقت یہ ہے کہ جنات ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر اپنی زندگی میں ایسے وظائف کو شامل کیا جائے جس کو پڑھنے سے ہم ان شریر جنوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ ناظرین، ہم آپ کو آج ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کو پڑھنے سے آپ ان شریر جنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور وہ وظائف یہ ہیں، ان کو نوٹ کر لیجئے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی ایک بار پڑھ لے، پھر آخری 3 سورتوں میں سے سورہ اخلاص 3 مرتبہ اور سورہ فلق اور سورہ ناس ایک مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر پھونک ماریں اور پانی پر بھی دم کر کے وہ پی لیں۔ اور ناظرین، اگر آپ اس وظائف کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں گے تو اللہ کے حکم سے آپ ان شریر جنوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔